ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب آج کے میرے مہمان ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, کیونکہ تعارف تو ان کا کرایا جاتا ہے جن کے بارے میں بتانا چاہیں کہ ہاں یہ بھی کرتے ہیں یا یہ بھی کرتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے چاہے ہم بزنس کی بات کریں, چاہے ہم انسانیت کی بات کریں, چاہے ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کے نام کو آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے اپنا کردار کسی بھی حوالے سے ادا کیا ہے, تو ان کا نام اور ان کے گھرانے کا نام جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے. پیٹریوٹک پاکستانی جو ہر فیلڈ میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح سے جو ہے میں اپنے اس جھنڈے کی سربلندی میں, اپنے اس سبز ہلالی پرچم کی سربلندی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر دوں. اور میری یہ بات مان لیں کہ جب ہم کسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو آگے بڑھانے میں ہمیں اپنی شخصیت کو کہیں نہ کہیں پس پشت لے جانا پڑتا ہے, اپنی خواہشوں کو مارنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں وہ بننا پڑتا ہے جو لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا لوگ ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید اچیو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سراہنا, انہیں اپریشیٹ کرنا میری اور آپ کی بہت ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو میرے دل کی بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتی تھی. آپ کچھ ان کے پروفائل کے حوالے سے بھی کہہ دوں. ایک ایسا ادارہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے, اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے دوبارہ میں بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہونے جا رہی ہوں. ہم کام کریں گے ایک ساتھ. میک اے وش فاؤنڈیشن جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ادارہ ہے, جو لوگوں کی جو ایسے بچے ہیں جو ان پریولیجڈ بچے ہیں اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید زندگی جو ہے اب ان سے زیادہ وفا نہیں کرے گی, اور ان بچوں کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں, تو یہ ادارہ ان بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی ان معصوم خواہشوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے تاکہ ان بچوں کے اندر جینے کی امید جو ہے وہ اس سے بڑھایا جا سکے. میک اے وش فاؤنڈیشن, اس کی یہ فاؤنڈر ہیں پاکستان میں, اسے یہ پچھلے کئی عرصے سے بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے اب وہ رن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں. آپ ان کے آرٹیکلز آپ ان کو لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, مختلف اخباروں کے لیے لکھتے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بھی جو ہے وہ نیا اضافہ ان کے پورٹ فولیو میں ہوا ہے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ بن چکے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. اس پہ بھی ہم ان کو مبارکباد پیش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ویری گریٹ مرزا اشتیاق بیگ صاحب. السلام علیکم. so much Sana for a nice introduction, really. You deserve it. Thank you so much. کیسے ہیں آپ؟ I'm fine. لائف بہت زیادہ بزی ہو گئی ہے, رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں, مگر دیکھیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب رات کو آپ سونے کے لیے لیٹیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج کا جو دن گزرا ہے کیا وہ کوئی کنسٹرکٹیو ڈے تھا, آپ نے کوئی اچھا کام کیا, اور جب آپ کو یہ خوشی ہو کہ یس ٹوڈے واز اے کنسٹرکٹیو ڈے, تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. کنسٹرکٹیو ڈے ہمیں اس میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے زیادہ پیسے بنا لیے یا زیادہ نام کما لیا, کیا ہم نے کسی کی مدد کی, کیا ہم نے کوئی اچھا کام کیا, کیا ہم نے اپنے ملک کے لیے کوئی ایسی چیز کی جس سے ملک کا نام اوپر آیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے یہ انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے وین یو فیل گڈ. تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ رات کو پورا ہیکٹک دن گزارنے کے بعد ان تمام رسپانسبلٹیز میں جب سوچتا ہوں اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں, کنسٹرکٹیو ڈے تھا, اچھا ڈے تھا, میرے ملک کو بھی اس سے فائدہ ہوا, کسی غریب کو بھی مجھ سے فائدہ ہوا, میں نے اپنے لیے بھی اچھا کام کیا, یو فیل گڈ. اچھا, لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہم تھک گئے ہیں, وہی پورا نہیں ہو پاتا. آپ موراکو کی کاؤنسل جرنل بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس بھی کرتے ہیں اپنا, اس کے بعد آپ وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں فیڈریشن کے, پھر میک اے وش فاؤنڈیشن کے 4-5 ایک اسٹرانگ پلرز ہیں. یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں ماشاءاللہ. ایک آپ دیکھیں ایک ہی چیز کو چلانے کے لیے آپ کہیں کہ کوئی بہت ہی سائنس کی ضرورت ہوتی ہوگی, تو یہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اپنی زندگی کے لیے اپنے لیے کہیں کچھ وقت نکلتا ہے یا صرف ریسٹ کرنے کے لیے گھر جاتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پہلے تو لائف از ٹائم مینجمنٹ. آپ یقین کریں کہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ پہ کریں اور ہم ایسی چیزوں میں نہیں پڑیں جس کے اندر ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے, تو آپ چیزوں کو مینیج کر سکتی ہیں. اور میرا یہی ہے کہ پورا ایک شیڈول ہوتا ہے جس کے اندر کن کن چیزوں کو کرنا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں فیل کرتا ہوں کہ ان نیسیسری ہیں, جس میں اپنے آپ کو انوالو کروں, اس کو میں اوائڈ کرتا ہوں. اور بالکل آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ آنیسٹلی گھر کا یہ ہو گیا ہے کہ رات کو صرف جا کے آئی جسٹ کلیپس اور پھر وہ نیند آ جاتی ہے اور صبح دوبارہ سے روٹین شروع ہو جاتا ہے.
کیونکہ آپ سوشل بھی ہیں, آپ اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, کوئی بھلی بری چیز ہو تو یہ اس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کرنا. اور ابھی کیونکہ جیسے کہ موراکو کی کاؤنسل جرنل ہیں, تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ موراکن فوڈ کو پاکستان میں انہوں نے ایک طرح سے انٹروڈیوس بھی کرایا. فوڈ فیسٹیول یہاں پر کیا گیا تھا جس میں موراکن فوڈ جو ہے بڑی اچھے طریقے سے, بہت اچھے لیول پر, بہت اچھی شخصیات جو ہیں وہ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں بھی اس فیسٹیول میں گئی تھی, میں نے خود دیکھا, فوڈ بہت اچھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو موراکن جو ان کا اسٹائل ہے, جو ان کا وارڈروب ہے, آپ نے ایک فیشن شو بھی وہاں پر کیا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہاں کا کلچر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر دکھایا. تو اس طرح کی یہاں والا کلچر آپ وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ثنا, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. پہلے تو بتلاؤں کہ میں موراکو کا آنری کونسل جنرل ہوں, کیونکہ کچھ ممالک میں ایسا ہے جو ہر شہر میں نہیں ہوتے, یا اسکلیٹن ان کی ایمبیسی ہوتی ہے, وہ کچھ ہمارے پاکستانیوں کو ایز اے کونسل جنرل اپوائنٹ کرتے ہیں. دے ہیو آل دا پریولیجز آف اے کونسل جنرل. اور میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں موراکو کا اگر نیشنل ڈے ہے تو اس کو سیلیبریٹ کروں. ساتھ میں جب میں آیا, کیونکہ بزنس مین کو آپ اگر چاند پہ بھی بھیج دیں گے نا تو وہ وہاں پہ سوچے گا کس طرح بزنس کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے. آپ 2+2 کیسے کیا جائے. ہاں جی, تو آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی. جب میں آیا تھا تو ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ اتنا زیادہ نہیں تھا موراکو کے ساتھ, اور اس وقت بڑھ کے کوئی $500 بلین ہو گیا ہے, $500 ملین. دوسری میں سوچتا ہوں کہ پاکستانیوں کو ہمیشہ دوسرے مسلم ممالک کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کا کھانا کیا ہوتا ہے, ان کے ڈریسز کیا ہیں, ان کا کلچر کیا ہے. اور یہ ہم ہر سال یہ ایونٹ کرتے ہیں جس میں ایک موراکو سے ایک شیف بلایا جاتا ہے. موراکو کا ٹاپ ڈیزائنر آیا تھا جو رائل فیملی کے لیے ڈیزائن کرتا تھا. بہت اچھے ڈریسز. ہاں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو کپڑے پسند آئے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کھانے سے زیادہ آپ کی توجہ جو تھی وہ کپڑوں کی طرف تھی. اور یہ وہ کپڑے ہیں موراکو کے, جیسے آپ نے کہ میرا سلطان جو تھا ایک بہت زیادہ سیریل میں ہوا تھا, وہ شہزادیاں یہ پہنی ہوئی ہیں تمام, تو یہ وہ ڈریسز ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ نہ صرف پسند آئے بلکہ بعد میں مجھے کئی کالز ریسیو ہوئیں پاکستانی فیمیلز کی طرف سے کہ جی ہم کچھ خریدنا بھی چاہتے ہیں. اور آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اگر ہم 2 ملکوں کو قریب لا رہے ہیں تو انہیں بھی ہماری بریانی کے بارے میں معلوم ہو, انہیں بھی ہمارے خوبصورت شلوار قمیض کے بارے میں معلوم ہو, شیروانی کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی اس میں ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ثقافت کو ہم موراکو میں بالکل. اور خیر, جب ہم بات کرتے ہیں مودی کی بات کرتے ہیں, ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو آپس میں جو اسلامی کنٹریز ہیں نا, ان کو تو اپنے کلچر میں, اپنی محبت میں اتنا ایک دوسرے سے ملا جلا ہونا چاہیے کہ دوسرے ممالک کچھ کہنے سے پہلے بھی جو ہے وہ سوچیں کہ یہ آپس میں کتنے متحد ہیں. اور الحمدللہ تمام مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. لیکن اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی اب سچویشن ہے, جس طرح مودی کی جو حالت ہے وہ تو بالکل ہی ذہنی طور پر جا چکے ہیں, یا ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح آ چکے ہیں, جو ان کی پالیسیز ہیں, تو اس میں ہمیں مسلم کنٹریز کو اور زیادہ اپنی جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے اس ریلیشن شپ کو لوگوں کو دکھانا بھی ہوگا, اور اس کو مضبوط بنانا بھی ہوگا. اور اس میں جو کاؤنسل جرنلز ہیں وہ زیادہ بہتر کردار جو ہے اب وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور میں آپ سے بڑا آج متاثر ہوا ہوں ماشاءاللہ. اب آپ کی پولیٹیکل نالج بڑی بڑھ گئی ہے, آپ کو بھی کسی ملک میں سفیر ہونا چاہیے. دیکھیے, انڈیا کی پوری یہ کوشش ہے کہ کس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں. آئسولیٹ یہ کہ ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں ان سے الگ کر دیں اور پاکستان تنہا ہو جائے دنیا میں. اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی, نہ کبھی ہوگی. مگر یہ بڑا ضروری ہے سنا کہ ہمارے اسلامک کنٹریز ہمارے قریب آئیں. وہ کس طرح قریب آتے ہیں جب ان کی ثقافت یہاں پہ آتی ہے, جب ان کا کھانے یہاں پہ ہمیں پتہ لگتے ہیں, وہ کس طرح رہتے ہیں, ان کی کیا چیزیں ہیں. دیکھیے, ٹرکی کے کچھ ڈرامے یہاں پہ چلے, ہمیں پتہ لگا ان کے بارے میں. آج ٹرکش فوڈ ایک ریسٹورانٹ کھلا ہوا ہے یہاں پہ. اب موراکو کا ایک موراکن فوڈ کا ریسٹورانٹ سے یہاں پہ کھلنے والا ہو رہا ہے. آپ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس ریسٹورانٹ میں آئیں گے, مگر ہوا یہ کہ اچھا, پاکستانی ریسٹورنٹ کب کھول رہے ہیں آپ موراکو میں؟ دیکھیے, پاکستانی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ پاکستانی بریانی بہت مشہور ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پاکستانی بریانی فیسٹیول ہو جس میں دوسرے کھانے ہوں کہ نہیں, بریانی پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ہماری شلوار قمیض جو ہوتی ہے نا, یہ بڑا ایلیگنٹ ڈریس ہے. ایک زمانہ تھا جب PIA کی ایئر ہوسٹسز نے شلوار قمیض شروع کی تھی, تو مجھے کسی نے بتلایا تھا کہ ہوٹل سے وہ چوری ہو گیا, اور ہوٹل میں کام کرنے والی بات نے پتہ لگی کہ وہ ایئر ہوسٹس کے جوڑے پہن کے وہ سڑکوں پہ پھر رہے تھے, اتنا ایلیگنٹ لگ رہا تھا ان کو. تو وہ کیا ہے کہ دیکھیے, اس سے ہماری ثقافت بھی بڑھتی ہے, اس سے ہمارا ٹریڈ بھی بڑھتا ہے پھر آپس کے اندر دونوں ممالک کے بارے میں. تو بڑی اچھی چیز ہے یہ.
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ جو ہے ہمارے ٹریڈ کو ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. جی ہاں. اور آپ دیکھیں یہی سافٹ طریقے سے یا اپنا کلچر کے ذریعے یا آپ جو ہے فوڈ کے ذریعے ہی مکس اپ ہوتے ہیں نا. آپ نے کسی سے میل جول بڑھانا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کے لیے گفٹ لے جاتے ہیں یا آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر کھانے پہ آ جانا. یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ریلیشن شپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتی ہیں, آپ کو قریب لاتی ہیں, اور یہ اچھی چیز ہے. اور اس طرح کے اسٹیپس جو ہیں ڈیفینیٹلی آپ بھی اور مختلف ممالک کے ساتھ بھی اٹھائے جائیں گے تو بہتر ہوں گے. اور جو ایک ماشاءاللہ سے ایک اور جو آپ کے ساتھ معاملات اچھے بہتر ہوئے ہیں کہ آپ کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے فیڈریشن کو, آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو بہت ساری مبارکباد بھی, ذمہ داری بھی بڑھ گئی ماشاءاللہ. جی ہاں, یہ بہت بڑا ایک آنر ہے میرے لیے بھی, بزنس کمیونٹی کے لیے, کہ مجھے وائس پریزیڈنٹ کے لیے چنا گیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو فیڈریشن کے بارے میں بتلاؤں کہ یہ اپیکس باڈی ہے پوری بزنس کمیونٹی کی. اس کے ممبرس میں کون ہیں؟ 50 چیمبرس ہیں, یعنی کہ کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, سیالکوٹ چیمبر, راولپنڈی چیمبر, اسلام آباد, یہ 50 چیمبرس جو ہیں اس کے ممبر ہیں, اور 100 سے زیادہ ایسوسیشنس ہیں. اور یہ سب ووٹ دے کے پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹس کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں؟ ہاں, الیکٹ ہو کے آیا ہوں. اس کا الیکشنز تھا جی, پورے پاکستان سے میں نے آپ کو بتلایا کہ ایسوسیشنز اور چیمبرس نے ووٹ ڈالے اور انہوں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا. اور یہ نمائندے کیا کرتے ہیں کہ فیڈریشن آلویز پلے اے ویری وائٹل رول, اور یہ حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ایک برج ہوتی ہے. حکومت کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو کنوے کرتے ہیں, ان کو راضی کرتے ہیں, اور ہماری بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے ان کی جو مشکلات ہیں اس سے ہم حکومت کو وہ کرتے ہیں. اسی طرح جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی, بجٹ کے اندر ہم حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو بتلاتے ہیں. اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کہیں سے پروونشل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر رہی ہے, فری ٹریڈ ہے, ہم ان کو بتلاتے ہیں کہ سر جی یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے, یہ نہیں ہے. پرائم منسٹر بھی جب کہیں جاتے ہیں تو فیڈریشن کے نمائندے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ بزنس کے حوالے سے. رائٹ. اچھا, یہ جب آپ بزنس کی بات کریں تو یہ ڈیفینیٹلی سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اور ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے سیاست پہ مجھے امپریس کیا. اب آپ ان فیگرز کے اوپر بھی بڑا صحیح سوال ہے, اور دس از ٹرو کہ ہمارا سنا یہ ہوا ہے کہ بدقسمتی رہی ہے کہ پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر ہماری $25 بلین جو ہماری ایکسپورٹس ہوا کرتی تھی وہ گر کے $21 بلین آ گئی ہیں مطلب. اور دوسری طرف ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ سبسٹینشیل انکریز ہو گئی ہیں. تو نیچرلی ایک گیپ آ گیا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان میں, ٹریڈ گیپ ہمارا آ گیا ہے. اس کی دیکھیے مختلف وجوہات ہیں. ایک وجوہات اس کے اندر یہ ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے اندر کمپیٹیٹیو نہیں رہے اتنے. ٹھیک ہے. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے. پھر جیسے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انرجی کرائسس ہمارے چل رہے تھے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو رہی تھی, ان تمام چیزوں نے مل کے امپیکٹ جب ڈالا تو یہ ہوا ہے. مگر مجھے پوری امید ہے کہ 2017 ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کو یہی بتلایا گیا کہ سر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2017 جو ہے ایک بہتر سال ہوگا, اور اگین ہم اپنا جو ٹارگیٹ ہے 25 بلین کا وہ انشاءاللہ اچیو کریں گے. اچھا, تو ہمارا جو آج کا ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے, جو آج کا ہمارا شخص ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, کیا اب وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ کراچی کی جب ہم بات کرتے تھے تو یہاں سے تو ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے, اگر میں بات کروں جو کراچی آپریشن سے پہلے جو ہے, جب لوگ بھتے لیے جاتے تھے, بچوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا, ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی, تو زندگی سب سے پہلے جب آپ کی اسٹیٹ آپ کو تحفظ نہیں دے گی تو پھر آپ اپنے بچوں کو, اپنے پیسے کو یہاں سے لے کے جائیں گے. مجھے لگتا ہے اس وقت انہوں نے ٹھیک کیا, میں آج ان کو غلط نہیں کہہ سکتی. اب الحمدللہ حالات بہتر ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارا جو انویسٹر ہے, جو ہمارا بزنس مین ہے, وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر رہا ہے, اب بزنس واپس آ رہا ہے؟ جی ہاں, ایک تو آپ بالکل صحیح آدمی سے سوال پوچھ رہی ہیں, کیونکہ ایک وقت یہ تھا کہ ہماری کراچی کی حالت تھی کہ میرے کئی دوست نے اپنی فیملیز کو ٹرانسفر کر دیا تھا, شفٹ کر دیا تھا, بالکل میں ایسے بہت لوگوں کو اپنے گھروں کو بیچ دیا, اور دبئی میں جا کے انہوں نے گھر خریدا کہ میرے بچے, لاس بھی کیا لوگوں نے اور چلے گئے یہاں سے. اور آپ یقین کریں کہ ایک وقت آ کہ ہمارے پاس بھی بھتے کی بڑی وہ آیا کرتی تھی کہ شام تک اگر نہیں آیا, اور ہمیں خود ایک ایجنسی نے ایک بار بتلایا کہ آپ کا نام جو ہے, آپ کی فیملی کا نام جو ہے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے, تو آپ اپنی حفاظت کریں, کیونکہ کچھ لوگ جو تھے جو بھتے مانگ رہے تھے. جب ہم نے ان کو, کیونکہ بھتوں کا یہ ہے کہ ایک بار آپ ان کو دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگا نا, بلدیہ میں ایک فیکٹری تھی, میرے بڑے اچھے دوست تھے, ہم سے وہ ڈینم خریدا کرتے تھے اور جینز بنایا کرتے تھے. ان سے بھتہ مانگا گیا اور انہوں نے جب نہیں دیا تو ان کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی, اور 200 آدمی اس کے اندر جل کے کوئلہ ہو گئے. بتلائیے ظلم تھا کہ یہ نہیں.
مگر اب کیا ہو رہا ہے کہ سچویشن بدل رہی ہے الحمدللہ. اور میں ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کو ہم اپنے جو ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے دوبارہ ریسٹور ہوا ہے. کراچی کی حالت پہلے رات کو آپ نکل نہیں سکتی تھی 10-11 بجے کے بعد. اب آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو روشنیوں کا شہر بحال ہو رہا ہے. لاسٹ تھوڑی ٹائم جب سڑکیں ٹھیک ہو جائیں پھر شہر واپس سے ٹھیک ہو تو جائے جب وہ یہاں پہ جو رینجرز کے بلال صاحب تھے میجر جنرل, وہ تو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے, جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ہمارے بزنس مینوں کو بلایا. تو میرا ان سے سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ سر آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ مسکرائے, بولتے ہیں کیا مطلب. میں نے کہا سر آپ کی وجہ سے ہم رات کو بڑے اطمینان سے سوتے تھے اور نیندیں حرام ہوئی تھی دہشت گردوں کی. اب آپ جا رہے ہیں تو ان کو ایک سگنل مل رہا ہے کہ حالات دوبارہ ان کے لیے وہ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اشتیاق ایسا نہیں ہوتا, ہماری ایک پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ میرے آنے والا جو سکسیسر ہوگا وہ بھی اس کو ٹو کرے گا. اور یہ اچھی بات ہے, ادارے مضبوط ہونا چاہیے. آج آپ نے سنا نہیں ہے بالکل, کہ ہم شخصیات کو بہت انڈوس کرتے ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ہم سلام ہے پاکستان آرمی کے اس ہر جوان کو جس نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی, یہ جو ایک خوف آپ کے دل میں تھا نا, یہ ہر پاکستانی اور خاص طور پہ کراچی میں رہنے والے ہر شخص کے دل میں تھا کہ شاید یہ جو چینج اوور آ رہا ہے اس کی وجہ سے کہیں حالات پھر سے کہیں کچھ ہو نہ جائے. لیکن الحمدللہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ایسے چیزیں تبدیل ہوئی. ماشاء اللہ سے ایک بہت بڑا کوئی دہشت گرد تھا, کوئی لاڈلا کر کے نام تو ایک دیکھیے نا, لاڈلا, اس نے کوئی 100-200 قتل کیے ہوئے تھے. آج آپ نے صبح ہوا کہ رینجرز نے انکاؤنٹرز میں وہ مارا گیا ہے. مطلب تو ہمیں یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ اب جی اگر بلال صاحب, جنرل بلال صاحب چلے گئے ہیں تو اب رینجرز جو افیکٹو نہیں رہی ہے. آئی تھنک یہ اچھا, اب آج میرے خیال سے گورنر صاحب بھی آگے ہیں نئے, تو اب ماشاء کل جی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. آج 4 بجے میں جا رہا ہوں اٹینڈ کرنے ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی. از اے لولی. اور دیکھیں بڑی اچھی چوائس, مطلب ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم سے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. آپ آئیے بہتر طریقے سے. جب طاقت دی جاتی ہے تو یقیناً صلاحیت ہوتی ہے تو طاقت دی جاتی ہے, اور رب آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکیں. اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, کراچی سے بہتر ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر, اس سے بڑھ کر اور کیا مل سکتا ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا ان کو جانتا ہوں اور ہماری اچھی دوستی بھی ہے, اور کل بھی ہم سے ملے ہیں. آپ یقین کریں کہ رائٹ چوائس فار کراچی. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے, سمجھتا ہے, بزنس کمیونٹی کو سمجھتا ہے, کراچی کو دیکھیے کراچی کے اس وقت حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے میں میئر سے ملنے گیا تو اس نے ساتھ میں میرے ایمبیسڈر تھے موراکو کے, تو اس نے رونا شروع کر دیا, جی ہمیں پیسے نہیں ہیں, میں کچرا کیسے اٹھاؤں, سیوریج. دیکھیے جب باہر کے انویسٹرز کو ہم بلائیں گے اور انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہو, سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہوں, کیا آپ انویسٹ کریں گے؟ آپ بولیں گے کہ نہیں جی یہاں تو انفراسٹرکچر نہیں ہے, میں کس طرح کروں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ آئیں, کل زبیر صاحب سے بھی یہی بات ہوئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹرز آئیں کراچی میں, آپ نے بہتری لانی ہونے, یہی سے کہ کراچی ول بی مائی فرسٹ پرائورٹی. تو انشاءاللہ آپ بھی ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان سے وعدے لیں, پلیجز لیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں, پہلے وہ خود پرفارم کریں, پھر ہم ان سے ہم ابھی ان سے وعدوں سے زیادہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ابھی ان کے پاس اوپن پلیٹ فارم ہے اور تمام لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں. اور کراچی کی بات کریں یا تمام, کیونکہ کراچی بہتر ہوگا تو تمام پاکستان پر اس کا اثر ہوگا, اور انشاءاللہ وہ اپنا اچھا پرفارم کریں گے. ہماری تمام وشز ان کے ساتھ ہیں. میں ادارے کی طرف سے بھی ان کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور آپ اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے بھی اچھی ہوں گی اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوں گی, اور مثبت تبدیلی آنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کوئی بھی شخص جب آتا ہوگا کسی بھی عہدے پر, اب آپ بھی آئے ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ, تو آپ یہی چاہتے ہوں گے نا کہ کسی طرح جو آپ کے فیڈریشن کے لوگ ہیں وہ سیکیور محسوس کریں, ان کو اچھا اطمینان بخش ان کو ماحول ملے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ جو مہنگائی والا حال ہے, جو مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے, کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے, اور میں عام عورت کے لیے بات کرتی ہوں کہ جب وہ مہینے کے آخر میں یا مہینے کے شروع میں جب گروسری لینے جاتی ہے, جس دن اس گروسری کے لسٹ میں پیسوں میں کمی آئے گی, اس دن میں کہوں گی کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے. ان کا یہ سلام پاکستان میں. ویلکم بیک.
बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, और इनके मुख्तलिफ जो लाइफ की चीज़ें हैं जो बड़ी ट्रिकी हैं, जो बड़ी मुश्किल हैं, जिसमें हर चीज़ में आपको बहुत ही प्लस माइनस को देखते हुए चलना पड़ता है, जो ये अपनी ज़िंदगी के मामला चला रहे हैं। आज उस पर इनसे बात हो रही है, मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे माशाल्लाह, चाहे बिज़नेस की बात हो, चाहे सियासत की बात। अच्छा, सियासत तो आपने ऐसे इतनी ज़्यादा सियासत की तरफ नहीं आए, लेकिन जो आपका काम है उसमें सियासत कहीं ना कहीं उसमें आपको इन टच रहना पड़ता है उससे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अक्सर यहाँ पे जिस सियासतदान से आप मिलें तो उनसे पूछें कि भाई क्यों सियासत में आए, कहता है जी अवाम की खिदमत करने आया हूँ। उसमें से कितनी खिदमत हो रही है वो आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। सियासत कर रहे होते हैं। हाँ, सियासत कर रहे होते हैं। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अवाम की खिदमत करनी है तो सियासत के बगैर भी आप कर सकते हैं। अब मैं जो हमारा इदारा चला रहा है मेक ए विज फाउंडेशन पाकिस्तान, उसको मैं चला रहा हूँ, तो एक इंसान की खिदमत अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सियासत आए। इस इदारे पे तो मैं काफ़ी दिल से बात करती हूँ और करना भी चाहूँगी, सिर्फ कि आप जिस हवाले से इस वक्त काम भी कर रहे हैं, तो हम अपनी तमाम जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके सामने ही रख सकते हैं इस वक्त। सो हर घर का मसला ये है कि वो कहते हैं ना, आमदनी आपकी बढ़ नहीं रही, सैलरीज़ आपकी बढ़ नहीं रही, लोगों की कमाइयाँ इतनी हैं नहीं, और टैक्स भी बढ़ते जाते हैं, और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कभी पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? कुछ कर रहे हैं इस हवाले से? क्योंकि बीच का तबका हमने ख़त्म कर दिया है, या तो अमीर रह गया या बेचारा कोई रह गया, मिडिल क्लास हमने मार दिया। थोड़ा सा मैं डिफ़र करूंगा आपसे सना। देखिए, हुआ ये है कि मईशत में बेहतरी आई है। अगर फिगर्स की तरफ आप देखें तो उसमें बेहतरी आ रही है, और आ रही है बेहतरी। इन्फ्लेशन अगर टेक्निकली आप देखें, जो स्टेट बैंक इन्फ्लेशन के फिगर जो है रिलीज़ करता है, तो इन्फ्लेशन में भी बेहतरी आई है। हम सिंगल डिजिट पे आ गए, एक वक्त हम डबल डिजिट पे थे। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? हम साफ लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि शरह महंगाई जो होती है उसको इन्फ्लेशन हम कहते हैं, उसमें भी बेहतरी आई है। मगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कि जो लोगों की महंगाई उसके अंदर देखने में आई है। मगर फिर मैंने ये कहा कि आप यकीन करें कि अगर हमारी ये दो चीज़ें सही हो जाती हैं, एक तो हमारा पाक चाइना कॉरिडोर इंशाल्लाह कंप्लीशन पहुंचने वाला है, और दूसरी हमारी एनर्जी क्राइसिस अगर दूर हो जाते हैं, इससे 2% हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। जो अभी 4% आ रही है 6% पे चले जाएगी। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान गुर्बत में कमी लाना चाहता है तो उसको कम से कम 6% जीडीपी जो है अचीव करनी पड़ रही है। तो थोड़ी सी हमें कुर्बान। देखिए, आप किस चीज़ में कमी की बात करें? आप बिजली के बिल्स देख लें, आप लोगों के ग्रॉसरी के बिल्स देख लें, आप उनका फ्यूल इनटेक देख लें। अगर सीएनजी की बात करें तो मैं कहती हूँ रुस्वा कर दिया है इन्होंने लोगों को, जिन्होंने सीएनजी सिलेंडर्स लगा दिए हैं। वो एक चलते फिरते बॉम्ब पर आप लोग बैठे होते हैं। खुदारा, मैं कहती हूँ अपनी जेब पर बोझ डाल दें, इस रुसवाई से बच जाएं। जितनी ज़िल्लत उठानी पड़ती है बंद कर देते हैं, जिस तरह पम्प्स वाले उनके साथ सलूक कर रहे हैं। ये कौन सा, आप एक शहरी को रहने का हक तो दें, उसको इज्जत तो, उसको ये तो महसूस हो कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ, सड़क पर चलता हूँ, तो मैं टैक्स देता हूँ इस सड़क पर, टूटी फूटी सड़क का, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये तो आई डोंट थिंक सो कि आप कहते हैं अगर महंगाई में कहीं कम। फिगर्स आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानती, या मुझ जैसी एक आम घर में रहने वाली औरत को नहीं पता फिगर्स क्या है। उसे ये पता है कि मैं हर महीने के आखिर में परेशान होती हूँ। जिस दिन वो परेशान होना कम हो जाएगी, उस दिन उसको पता होगा कॉरिडोर भी बन रहा है, उसको पता होगा ये भी चीज़ें नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, इस वक्त हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये नहीं है कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, यानी कि बिजली की प्रॉब्लम से नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम दुनिया यहाँ पे अपने रीजन की सबसे एक्सपेंसिव एनर्जी इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो 60 to 70% जो है वो फ्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, उससे महंगी पड़ रही है। पहले हमारा 60 to 70% हाइडल था, यानी कि पानी से बनाई जाती थी। दूसरी क्या हो रहा है, अच्छा, एलएनजी का भी तो था मामला, वो उसका नहीं, वो उस पे भी काम हो रहा है। आप यकीन करें कि जस्ट द मैटर ऑफ, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2007 वो सस्ती होगी काफी। वो सस्ती होगी, तो आप देखेंगे 2017 जो है इटली बेटर है। दूसरी बात ये है, हमारी मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रही है। आप कभी ये गाड़ियाँ जो लोग खरीद रहे हैं, ये मिडिल क्लास, देखें किसी भी मुल्क के लिए रिच क्लास इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी भी इम्पोर्टेंट मुल्क के लिए, जो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाते हैं, उसके अंदर मिडिल क्लास जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और हमें ये खुशी है कि पाकिस्तान में भी मिडिल क्लास बढ़ रही है। देखिए, आप गाड़ियों पे आप जाइए, गाड़ियाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। लोकल मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूँ, चलें जी इम्पोर्टेड बाहर से XYZ ने मंगा ली, अमीर आदमी था, उसने 2 करोड़ की गाड़ी मंगा ली, 1.5 करोड़ की मंगा ली, मगर
اب دیکھیے لوکل گاڑیاں نہیں مل رہی, موٹر سائیکلیں نہیں مل رہی ہیں آپ کو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں جو غربت سے اوپر آ کے مڈل کلاس میں جابس جو ہیں, اچھی جابس جو ہیں ماشاءاللہ آپ کا میڈیا دیکھیں کتنی اچھی جابس آپ کو دے رہا ہے, بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, نئے بینکس آ یہ رہے جو ہیں. بینکس کی جو انسٹالمنٹ والا سلسلہ شروع ہوا اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ فائدہ ہوا, ہوا لوگوں نے یہ اس سے. بائکس نکالے, چاہے جو بھی اس کا سلسلہ ہے, کچھ لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں, لیکن کون سیونگ کرے, سیونگ نہیں ہوتی, تو یہ ایک انسٹالمنٹ والا سلسلہ لوگوں کو پھر بھی ایزی لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایٹ دا اینڈ آپ کا ایک ایسٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کراچی میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ یس مسائل بہت ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں بنسبت اس کے کہ وہ ان ٹوٹی پھوٹی بسوں میں سفر کریں, وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ انسٹالمنٹ پہ چیز نہیں. اور میرے خیال سے یہ بہتر بھی ہے, دنیا میں ہوتا ہے, دنیا میں ہالیڈیز بھی آج کل لون ہیں, ہالیڈیز پہ آپ جانا چاہتی ہیں, اس کا ایک لون ہے بینک کا, جناب وہ لے لیجئے, گھوم گھام کے آ جائیں, ایسا سستا پے کریں. یو کے میرا بڑا جانا ہوتا ہے. کیسے کتنا مشکل ہوتا ہوگا, کس طرح لوگ ہالیڈیز بھی لون پر کرتے ہوں گے. ہاں انسٹالمنٹس بعد میں پے کر دیتے ہیں اس کے. اچھا گاڑیاں دیکھیے, گھر کو کیش پہ لینا اور یہ گاڑیاں خریدنا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. انگلینڈ میں 99% گوریز جو ہیں ان کے گھر جو ہے اس پہ لون ہوتا ہے, ان کی گاڑی جو ہوتی ہے اس پہ بینک سے لون ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ عوام کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے. ہاں نہیں, اب اس کا دیکھیں چینج ہو رہا ہے. اب دیکھیں کریڈٹ کارڈز آ گئے ہیں جن پہ آپ کو چھوٹے موٹے لون دے دیے جاتے ہیں, آپ نے خرچہ کر دیا, وہ آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسی مہینے آپ پے کریں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کر لیں کہ اس کو انسٹالمنٹ پہ ہم کر دیں. تمام فیسلٹیز دیکھیں, ہم دنیا کو فالو کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کو فالو کرنے جا رہے ہیں جو یہ ماڈلز یہاں پہ کامیاب رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. ایک بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے اور اس میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے یہاں پر, چاہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو, انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہو. انشاءاللہ مے بی ہوپ فلی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ, لیکن ہم اپنے لوگوں کا مزاج بھی ہمیں اس طرح کا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ وہ لوگ بہت ہی دیانت داری کے ساتھ اپنے شاید گھر کا کام بعد میں کرتے ہوں گے, لیکن ان تمام چیزوں کو جو ان پر لائبلٹیز ہیں ان کو پہلے پورا کرتے ہیں. ہم اصل میں چیز لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کر لیں گے. یہ بڑا پرابلم ہے. آپ جب پیور چلتے ہیں تبھی آپ اپنی چیزوں کو پراپر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹرز یہاں آ رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے رویوں کو بھی جو ہے یہاں پر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا, ورنہ ایک کمپنی آئے گی, دو آئے گی, تیسری کوئی آئے گی نہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے بھی معاملے میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب آتے ہیں تو بات کرنی ہوتی ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے ان کی زندگی کی جو بڑی خوبصورت ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں تکلیف بہت ہے, کیونکہ جب آپ اس حوالے سے کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک ایسا رخ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میک اے وش فاؤنڈیشن کے حوالے سے, جہاں آپ ایسے بچوں سے ملتے ہیں جن کے ماں باپ کی آنکھوں میں جو محرومی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے, لیکن یہ لوگ اور ان کے ساتھ جو والنٹیئرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا سہارا بنتے ہیں اور ان بچوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں. کیسا چل رہا ہے آپ کا ادارہ, کون سی وشز ہیں آج کل جو آپ لوگ پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے جتنے ہیڈس پین رکھے ہیں, چاہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, چاہے میں کونسل جنرل ہوں, چاہے میں کالم نویس ہوں, چاہے میں ایک بزنس مین ہوں, آپ یقین کریں جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو سب سے کلوز جو چیز ہے میرے ہارٹ سے وہ میک اے وش فاؤنڈیشن ہے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں ہے, اور وہ بچے جنہیں ڈاکٹرز بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور ٹرمینل ہوتے ہیں اور ان کو جواب دے دیتے ہیں, تو ان کی جو بھی ایک خواہش ہوتی ہے اس کو یہ ادارہ پورا کرتا ہے. کراچی میں ہمارا آفس ہے, لاہور میں ہمارا آفس ہے, اور اپنے قیام سے لے کے اب تک ہم ہزاروں بچوں کی وشز کو پورا کر چکے ہیں. ان میں سے آج کئی بچے ہمارے درمیان نہیں ہیں, 25% بچے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ بچے کوئی خواب یا حسرت لے کے اس دنیا سے نہیں گئے, اور جاتے وقت ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جب آپ اتنی بڑی سٹار نہیں تھیں, آپ نے ہمارا میک اے وش کا بڑا ساتھ دیا. میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ جایا کرتی تھیں, ہاسپٹل کو وزٹ کرتی تھیں, میں بالکل اب بھی آنا چاہتی ہوں اور میں آؤں گی. تو میں آپ سے کروں گا کہ جی دیکھیے ہماری لائف کا اینڈ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی اینکر بن جائیں یا بہت بڑا میں بزنس مین بن جاؤں یا بہت بڑا سٹار بن جاؤں. ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے لیس پریویلیج کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ وقت نکالنا ہے, کیونکہ اس سے جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ آپ کی دلی خوشی ہوتی ہے, اور آپ کو رات کو جب آپ بیٹھیں گی اکیلے تو آپ بولیں گی کہ نہیں آج میں نے کسی غریب کے لیے بھی کچھ کیا, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جی یہ چیز ہمارے اسلام میں یہ بتلایا گیا ہے کہ لیس پریویلیج کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اور یہ جو ہے یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, یہ اتنے
ایگو ہوتی ہے ان بچوں کی، یہ اتنے اپنی سیلف رسپیکٹ کو انہوں نے اتنی مضبوطی سے تھاما ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں نا ہاسپٹلز میں، نارملی بچے ہاسپٹلز میں ہی ایڈمٹ ہوتے ہیں یا ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور جس ماحول میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک سہمی ہوئی ان کی حالت ہوتی ہے، اور آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ جاتے ہی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ چاہیے، نو، آپ کو ان سے بات کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کس ارادے سے ان کے پاس آئے ہیں، اور جب آپ ایک دو ملاقاتوں کے بعد پھر جب وہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں آپ ان کے اپنے ہیں، دین وہ کہیں جا کے آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ بچے آج ہمارے گھر کا بچہ وہ آپ سے ملے گا نہیں، وہ پہلے بولے گا کہ انکل مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے، بٹ یہ بچے، ان بچوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے اندر ایک مختلف طرح کی جو ہے وہ سوچ ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم اس ادارے کو 60 کنٹریز کے اندر بیسٹ ایفیلیٹ کا ایوارڈ ملا، کیونکہ ہماری جو وشز آ رہی ہیں وہ بہت یونیک آ رہی ہیں. کچھ بچوں کی وشز کیا آتی ہیں، امریکہ اور یورپ میں ہمیں ڈزنی لینڈ جانا ہے، بات ختم ہوگی، $12,000 $15,000 ایک پہ ختم جاتے ہیں. ہماری وش آ رہی ہے میں ایک دن کے لیے فوجی بننا چاہتا ہوں. اس نے رائل شریف سے ملاقات کی. ابھی ایک کچھ بچے سے کچھ آپ کے پروگرام میں بھی آیا تھا، جان سینا سے مل کے آیا جو دنیا کا ورلڈ ریسلنگ چیمپئن ہے، اور یہ ایک دن کے لیے میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں، پائلٹ بننا چاہتا ہوں، فوجی بننا چاہتا ہوں، بے شمار آئی، عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. یہ یونیک وشز صرف پاکستان کے حصے میں آ رہی ہیں. اور میں بڑے اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ دنوں پہلے ہمارا ایک بچہ تھا جس کو لاسٹ ایئر میں اپنے ساتھ لے کے لنڈن گیا تھا، اور اس نے ملالہ یوسفزئی سے ملاقات کی تھی. اس کو لنگ کا کینسر تھا، کچھ دنوں پہلے اس بیچاری کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے پر ملالہ نے بھی اس کی فیملی کو کال کیا اور بڑا افسوس ہوا. اور میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جب میں نے ملالہ سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں، مگر اس ٹائم کے لیے آپ اس بچے کو لے جائیں. اور اس دن ملالہ نے اس بچے کے لیے خود چائے بنائی اور پورا دن اس بچے کے ساتھ اسپینڈ کیا. اور جب وہ آئی ہے تو اس کی آواز، وہ رو رہی تھی کہ مجھے آج اتنا دکھ ہوا اس بچے کے جس کے ساتھ میں نے پورا دن گزارا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے. مگر اتنی بھی بچے کے والد سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ وہ خوش تھا کہ اس کی دل کی ایک جو حسرت تھی وہ آپ لوگوں نے پوری کر دی. یہ حسرت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اچھا، جب یہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل سٹار جس طرح آپ جان سنا کا وہ بچہ تو ہمارے پروگرام میں بھی آیا تھا، اور رب اسے زندگی صحت دے، ابھی طبیعت کیسی ہے اس کی؟ دیکھیے طبیعت تو اس کی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو ڈاؤن سنڈروم وہ ہے، کچھ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے مسلس میلٹ ہوتے رہتے ہیں اور لائف از ویری لمیٹڈ. اللہ میاں اس کو صحت دے، مثال دے. بٹ خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ کبھی اس سے اس کا فون آتا ہے کہ جان سینا سے ملا، اس نے جان سینا کو جناب سندھی اجرک اور ٹوپی بھی پہنا دی. وہ پکچرز بھی ہم نے دکھائی تھی. اور سلمان خان سے ہمارے 3 بچے مل کے آئے تھے، انہوں نے سلمان خان کو اجرک اور ٹوپی پہنائی. سلمان خان نے وہ اپنی ویب سائٹ پر ڈالی، 10 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے جناب اس کو. تو آپ جب انٹرنیشنل سٹار سے جب آپ ان کو آپ تھرو ای میل آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہوں گے کس طرح، کیونکہ میک اے وش فاؤنڈیشن تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، تو دنیا بھر میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے، تو لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں کس طرح کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے. جان سینا جانتا تھا نا، ان کو معلوم ہے کہ میک اے وش کیا ہے. جب ہم نے لیٹر لکھا اور ساتھ میں ایک کاپی ہم نے میک اے وش امریکہ کو بھیجی کہ اس بچے کا جلدی کرنا ہے کیونکہ طبیعت اس کی اتنی اچھی نہیں ہے، فوراً 1 ہفتے کے اندر اس کا آیا. اور جان سینا نے کہا کہ جس دن یہ آ رہا ہے وہ میری ریسلنگ بھی دیکھے گا، پوری دنیا میں ریسلنگ دکھائے گا. اور اس نے کہا آج میرا ایک گیسٹ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج آیا. ہمارے بچے دہشت گرد نہیں ہیں جو ٹرمپ کہہ رہا ہے. ان کی سوچ کیا ہے کہ اسپورٹس کی سوچ رکھتے ہیں، اسپورٹس پرسن وہ تو اب ڈپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو جیپ سی کچھ، اب وہ تو اپنے ہی جرنلسٹ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جس طرح سوال نہیں کرنے دیتے، کون سی کس طرح کی ڈیموکریسی، کون سی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو جو سچویشن ہونے والی ہے. سو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اور سمجھداری کے ساتھ اور اسٹرانگ بانڈنگ کے ساتھ جو ہے نا، واٹ ڈو یو تھنک اسی طرح ہمیں اس ہاں دیکھیے بس آنے والے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. میں خود کالم بھی لکھتا ہوں، مسلمانوں کو آپس میں یونٹی رکھنی چاہیے. ہم لوگوں کو اگر ہم آپس کے اندر مل جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کسی، مجھے افسوس صرف یہ ہوا کہ 7 کنٹریز کے اوپر ان لوگوں نے پابندی لگائی. پاکستان کو بھی تھوڑی سی دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے پر بھی ریسٹرکشنز کے اندر اضافہ کریں گے، یہ ہوگا. IOC جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز کی، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ جناب کل تو ایک دبئی کے منسٹر نے کہا کہ جو کچھ اس نے کیا ٹھیک کیا. اور ساتھ میں کیا ہوا کہ کویت نے بھی کیا کیا کہ انہی ملکوں پہ پابندی لگا کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جناب دیکھیں آپ کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح ہے اور ہم بھی لگا رہے تھا کہ کل وہ کیا کہے گا جی
کویت نے بھی تو پابندی لگائی ہے لوگوں کے اوپر ان اسلامک کنٹریز پہ. اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی دیکھیے اگر آپ کے پڑوسی کا گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ بڑے خوشی دیکھ رہے ہیں, یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پھیل سکتی ہے. تو ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیں تھوڑا سمجھنا ہوگا. اور کیونکہ اشتیاق صاحب کو ایک ضروری میٹنگ میں پہنچنا ہے, سو بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میک اے وش فاؤنڈیشن کو ضرور جوائن کیجیے, اس کے پیج کو جوائن کیجیے. ایز اے والنٹیئر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. وہاں پہ تمام وشز لسٹ جو ہے موجود ہوتی ہے, اس کو بھی آپ اگر کسی وش کو پورا کرنا چاہیں تو بھی جو ہے آپ اس میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں. اور آپ نے بھی ٹائم دینا ہے, تھوڑا سا ٹائم نکالیے. آئی نو کہ آپ بہت بڑی سٹار ہیں, بہت بزی ہیں, میں ضرور آؤں, مگر ہفتے میں ایک دن جس دن آپ یہاں پہ شو نہیں کرتی ہوں آپ آئیں. ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے آپ جب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور بچے دیکھ کے آپ کو بڑا خوش ہوتے ہیں. رائٹ, تھینک یو, بہت شکریہ. ایک بریک, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کو ایک میٹنگ میں جانا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اب ان کو جو ہے وہ بابائے کہا کہ آپ ضرور جائیے, آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں آپ کو پورا کرنا ہے. لیکن جو بات ان سے ہم کر رہے تھے, جو بات بیچ میں ادھوری رہ گئی, مجھے لگتا ہے کہ اسے ضرور مکمل کرنا ہوگا. اور میں وہی بات آپ سے کرنا بھی چاہوں گی کہ میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی وہ مجھے بات یہ بول کے گئے تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ ہاں ایک وقت تھا کہ میں بھی کام کر رہی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو شاید ہمارے کچھ لفظوں کی, ہمارے کچھ ساتھ کی, کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں, ان سے بات کروں, ان سے یہ کہوں کہ آپ جس حال میں ہیں یہ وقت گزر جائے گا. حالانکہ جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خود یہ جانتا ہو کہ زندگی جو ہے اس کی ڈور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے یا بے وفا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ, گو کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, گو کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ کتنا بے رحم ہو, یہ میں اور آپ نہیں جانتے. لیکن اسی طرح کا کچھ ہمارا رویہ بن چکا ہے, کچھ ہماری سوچ بن چکی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی جو ہے وہ جوانی, بچپن, جوانی, پھر شادیاں ہوں گی, پھر بچے اور بڑھاپا, پھر کہیں جا کر جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کا معاملہ ہوگا. حالانکہ آج ایسی حقیقت نہیں ہے. آج پتہ نہیں چلتا آپ کو اگلے ہی لمحے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے. آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے پتہ چلتا ہے اگلے ہی لمحے کوئی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. اس لیے بہت محتاط رہ کر, بہت سنبھل کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے پچھلے دنوں میں اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھے, اس طرح کے بہت سارے حادثات دیکھے. کچھ ایسے لوگ میرے جان پہچان میں تھے جو اس دنیا سے چلے گئے, جن کو مجھے لگتا تھا نہیں مجھے ان سے مل لینا چاہیے تھا, مجھے لگتا تھا کہ ان سے مجھے یہ بات کر لینی چاہیے تھی, لیکن وہ نہیں ہو سکی. سو یہ جو لائف میں آپ کے ریگریٹ رہ جاتا ہے نا کہ یہ میں نے کیوں نہیں کیا یا یہ مجھے کر لینا چاہیے تھا, تو پلیز اس چیز کو نا اپنی زندگیوں سے آپ نکالیں جتنا ہو سکتا ہے. میں نے یہ بات جب ہم نے اس سال کا آغاز کیا تھا 2017 میں, ہم جب داخل ہو رہے تھے, اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اب اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو فالو کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. گو کہ بہت مشکل لگتا ہے ظاہری طور پر کہ میں کیوں معاف کروں یا میں کیوں چھوڑ دوں یا میں کیوں بدلہ نہ لوں, لیکن آئی تھنک سو اگر ہم کرنا چاہیں, اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے, ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے, جو اچھے لوگ ہیں, جو پیارے لوگ ہیں, ان سے ہم نے مل کر رہنا ہے, تو چیزیں بڑی تبدیل ہوتی ہیں. اس کی ایک خاص مثال یا ایک روشن مثال ایسے ہو سکتی ہے جس طرح ابھی ہم ایک ادارے کی بات کر رہے تھے, یا اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے ان سے بچھڑ جاتے ہیں یا وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جو کبھی بھی جو ہے ان سے ان کی زندگی چھین سکتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہم ویکینڈز پر جو ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ویکینڈ پر کسی طرح کی ایکٹیویٹی کریں, اپنی فیملی کے ساتھ باہر چلے جائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت کو گزارنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے, جس وقت کو گزارنے کے بعد آپ کے چہرے پہ
مسکراہٹ آتی ہے ان لمحوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. اور ہم انگریزوں کی بات کرتے ہیں نا, ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ویکینڈس کو پراپر سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے باقی دنوں میں بہت محنت سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پراپر کام کرنا ہے, تو وہ اپنے ویکینڈ کو اچھے سے جو ہے وہ پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں, سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی نارملی یہ کیا کیجئے کہ اپنے ٹائم کو جو ہے ایٹ لیسٹ ویک میں ایک دن جو ہے وہ آپ اپنے لیے ضرور نکالا کریں اور اپنے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا کریں. اس سے آپ کی زندگی میں بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن کیوں نہ مہینے میں کوئی ایک دن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی گزاریں جن کے پاس ان کا اپنا کوئی نہیں, چاہے وہ کسی شیلٹر ہاؤس میں رہتے ہیں یا وہ کسی ہسپتال میں زیر علاج ہیں یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جہاں پر امید جو ہے وہ دن بدن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اکثر ہم گھبراتے ہیں. میں جب سے میرے والد صاحب کا حادثہ ہوا اس کے بعد سے اب مجھے خود بھی اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو میں بہت اوائڈ کرتی ہوں, میں بہت گھبراتی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جایا جائے, ہاسپٹلز نہ جایا جائے. ایک دل میں آپ کو ایک عجیب سی جو ہے وہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, تو آپ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس جگہ سے جو ہے وہ میری کچھ غلط سوچیں یا ایک منفی سوچ جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, تو میں ادھر نہیں جاؤں گا یا میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہے اس چیز کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے, اس چیز کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. تو ہمیں کبھی ہفتے میں مہینے میں ایسے لوگوں کے پاس جا کر ضرور بیٹھنا چاہیے جو صحت کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہے. جب ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے بلیسڈ ہیں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں رب نے ہمیں پیارے رشتے نصیب کیے جو ان کی زندگی میں میسر نہیں ہیں یا جو ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے. تب آپ کو اپنے پیارے رشتوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو آپ کے شوہر کی, اپنے بچوں کی جو ہے وہ ویلیو اور ان کا جو احترام ہے وہ محسوس ہوتا ہے. ہم یہ چیزیں بالکل بھی نہیں کرتے, ہمیں صرف اپنی زندگی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ بس ہماری زندگی گزر جائے اور اس میں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ چاہیے, کہ ہر چیز جو ہے وہ جیسے میں چاہتا ہوں, جیسے میں سوچتی ہوں ویسے ہو. ایسا نہیں ہے. اس زندگی میں لوگ بہت ساری پریشانیاں جھیلتے ہیں, بہت ساری مشکلیں جھیلتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ضرور نکالیں جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی کی جو تمام نعمتیں ہیں ان پر جو ہے وہ شکر گزار ہونے کا جو ہے وہ موقع مل سکے. ویسے تو میں یہ بات اگر کہہ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, مجھے تو ہر لمحے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے آپ کو صحت جیسی نعمت دی, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, رب نے ہمیں ہاتھ دیے, چلنے کے لیے پیر دی, بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں. اللہ نے جو ہے وہ کوئی ذہنی کمزوری نہیں دی, کوئی ذہنی معذوری نہیں دی. اللہ نے ظاہری طور پر ایک مکمل الحمدللہ انسان پیدا کیا. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ میرے پاس اور کون سی چیز ہے کہ میں ڈھونڈوں اور اس پر میں رب کا شکر ادا کروں. لیکن کیونکہ یہ تمام چیزیں رب کی طرف سے جب ہم پیدا ہوئے ہمیں ملی تو ہمیں شاید احساس ہی نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید میرا حق تھا, یہ سب چیزیں تو مجھے ملنی ہی تھی. لیکن سوچیں وہ لوگ جن کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ اگر کم ہو جائے تو سوچیں ان کی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل ہو جاتی ہوگی اور کتنی پریشان گزرتی ہوگی. ایک کٹ لگ جاتا ہے نا اگر آپ کے ہاتھ پر, یا ایون ابھی میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ پچھلے دن ہوا, میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت جو ہے وہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے, آپ کہیں رک سے گئے ہیں. تو پھر آپ احساس کرتے ہیں کہ نہیں کہیں میں کچھ غلط تو نہیں تھا, کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں. کبھی کبھی اپنی زندگی میں ہمیں رک بھی جانا چاہیے, ٹھہرنا بھی چاہیے, اپنی زندگی کو, اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر پرکھ کر چلنا چاہیے. یہ جو پرکھنے کا لفظ میں نے بولا پچھلے 1-2 دن پہلے ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, ایسے بات ہو رہی تھی تو بڑی اچھی چیز جو میں نے اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سیکھی کہ
हमें बड़ी आदत होती है। अभी जब हम बात करें ना कि ज़िंदगी में हमें शुक्र करना चाहिए उन तमाम नेमतों का कि रब ने जो हमें दी, और जिन लोगों के पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं उनके पास बैठकर हमें वक्त गुजारना चाहिए। वहीं आप सोचें, हम अपने प्यारों का जहाँ शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इतने प्यारे रिश्ते दिए, वहीं आप देखें जो हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत रिश्ता है जिससे हम दोस्त का नाम देते हैं, वो कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों की ज़िंदगी में अच्छे, लॉयल, प्यारे, सच्चे, वफ़ादार, उनको समझने वाले, ये शायद मैंने बहुत सारे लफ्ज़ बोल दिए, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी सिफ्त रखता हुआ इंसान उनकी ज़िंदगी में अगर मौजूद है, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल जो शख्स आपके जितना करीब है वो आपको उतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो आप सोचें किस तरह का माहौल आ गया है ना, कि वो शख्स जिसके सामने जो दोस्त होता है आपका, जिसके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है, जो शायद आपसे बात ना भी करे लेकिन आप कहते हैं कि नहीं वो मेरे साथ है ना तो मुझे खुशी है, उसका साथ मेरे लिए बहुत बेहतर है, मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, उसके साथ रहना, उसके साथ खाना पीना, अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर कर लेना जो है वो मेरे लिए एक सुकून का बाइस है, या वो मेरे लिए अपना वक्त होता है, वो मेरे लिए प्यारा वक्त होता है। लेकिन ये कौन सा वक्त है जहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है या हम ये सुन रहे होते हैं कि आप अपने दिल की हर बात या आप अपना हर राज जो है वो अपने दोस्तों के साथ या अपने प्यारों के साथ मत शेयर करें, क्योंकि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है वही जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह भी बन सकता है, वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इस बारे में जो है वो बड़ी मुख्तलिफ राय रखती हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ इस मामले में कि इस सोच को जो है वो कैसे देखना चाहिए। अगर आप अपने दोस्त के साथ अपना आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर आप किसके साथ शेयर करेंगे? तो फिर हम क्या करें? जो सबसे करीब हमारा दोस्त है हम उसको परखना शुरू कर दें। लेकिन जब हम किसी को परखते हैं, किसी को किसी पलड़े में रखते हैं कि ये हमारे लिए कितना मुनासिब है और कितना नामुनासिब है, तो अक्सर उस पलड़े को तोलने में ही जो है वो आपके रिश्ते या आपके दोस्त आपसे छूट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी को आपको इतना ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आपको इतना क्लियर चलना चाहिए कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें ही ना डेवलप हो सकें कि जिसकी वजह से आपके अंदर कोई ऐसा अंदेशा पैदा हो कि अगर आप ये चीज़ किसी को बता देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अपने आप में आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपको किसी से कोई खौफ ना रहे, कोई ख़दशा ना रहे। अपने बारे में अपनी सोच लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ किसी एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में दोस्त की हैसियत ज़रूर दें जो आपके बारे में जानता हो, आपको समझता हो, जो आपके भले बुरे वक्त में आपके साथ हो। मुझे लगता है जिन लोगों की ज़िंदगी में दोस्त नहीं होते उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अधूरी सी गुज़रती होगी कि वो किसको कहेंगे कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये खाना है, आज मेरा ये करने को दिल कर रहा है और ये तमाम चीज़ें। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को और ख़ास तौर पर दोस्तों को ज़रूर शामिल रखिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखिए कि आपको कहाँ, क्या और किससे कितना बोलना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आज के वक्त की ज़रूरत है। ये चीज़ मैंने भी सीखी है ताकि अगले से जो है वो आपको कम से कम नुकसान पहुंच सके। बाकी दोस्त बनाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, रिश्तों का एहतराम करें, रब की दी हुई नेमतों का शुक्र करें। मैं भी रब का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने प्यारे रिश्ते जो है वो मुझे नसीब किए और एक सेहत भरी ज़िंदगी दी। अपना अब बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह रब आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।